کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قبر میں کس کے بچھو پیدا کیا جاتا ہے؟ قبر میں بچھو کیوں آتے ہیں؟ اکثر لوگ قبر کھودتے ہیں تو اس میں سے بچھو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کوئی قبر میں ڈال کے اس کو دفنا کے آتا ہے تو اس قبر میں بچھو آ جاتے ہیں۔ تو بچھو آتے کیوں ہیں؟ کس گناہ کی وجہ سے آتے ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گالی پہ ایک قبر میں بچھو پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں 100 گالیاں نکالی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں 100 بچھو کو پیدا کر دے گا، اور اگر آپ نے اپنی پوری زندگی میں 50-60 سال کی عمر میں 10,000 گالیاں نکالی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد 10,000 بچھوؤں کو پیدا کر دے گا جو آپ کے پورے جسم کو نوچیں گے، آپ کے جو ماس کو کھائیں گے، اور بڑے طاقتور ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ جو اس طرح کے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو لوگوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قبر میں بچھو پیدا ہوں؟ نہیں چاہتے تو آپ اپنی زبان سے گالی مت نکالا کریں۔ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بچوں کو بڑے گالیاں نکالتے ہیں، بچے دوستوں کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح جو باہر گیدرنگ ہوتی ہے، باہر ایک دوستوں سے بات کرتے ہیں تو مذاق میں گالی نکالتے ہیں، چاہے آپ مذاق میں گالی نکالیں یا غصے کی حالت میں گالی نکالیں تو آپ کے قبر میں بچھو پیدا کر دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو شرم آنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہم لوگ اپنے پروردگار بادشاہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گندی زبان کرتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، اور گالی نکالنے سے آپ کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو فضا بھی گندی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے قبر میں بچھو پیدا نہ ہو تو آپ لوگوں نے جو زندگی میں گالیاں نکالی ہیں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ اے اللہ، ہم آئندہ گالی نہیں نکالیں گے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، ہم عاجز ہیں، تو بے نیاز ہے، ہم منگتے ہیں، تو بادشاہ ہے۔ اے عظیم بادشاہ سے آپ اس طرح دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت گالیاں نکالی، ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں گالیاں کتنی نکالی، اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سے سچی توبہ مانگے، اور تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا، عرش کا مالک، بڑی شان والا ہے۔ جب معاف کرتا ہے تو سارے کے سارے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ کو سچی توبہ کریں گے، دوبارہ پلٹ کے گالی نہیں نکالیں گے، اپنی زبان میں کنٹرول رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو اس طرح کے معاف فرما دے گا۔ تو آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔